وہ جس حالت میں گھر آئی تھی اس نے شکر کیا تھا کہ تہمینہ امان گھر پر نہ تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جس طرح وہ گاڑی چلا کر یہاں تک پہنچی تھی یہ بس وہی جانتی تھی یا رب؟ نہیں، وہ چیخ اٹھی تھی اور بلک بلک کر رونے لگی تھی تقدیر کے اس مذاق پر جو اس کی جان پر بن گیا تھا۔ اس وقت وہ اس پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی جس کی نہ تو جان نکل رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اسے سکون ملتا ہے۔ مجھے محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ اپنی دوست کے شوہر سے؟ کسی اور کے شوہر سے محبت ہو گئی مجھے؟ کیسے ہو گئی؟ اگر ہو گئی تھی تو وہ کسی اور کا کیسے ہو گیا؟ وہ تڑپ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا آسان ہوگا کہ تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی۔ نہیں، اتنا برا مذاق میرے ساتھ؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا، کاش۔ سر کو ہاتھوں میں تھام کر چلانے لگی تھی، پھر اٹھی اور تیش کے آلے میں ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کو ہاتھ سے نیچے پھینک دیا، پھر بیڈ شیٹ، کشن، ہر چیز کو مار گراتی چلی گئی۔ 10 منٹ کے اندر پورے کمرے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر بھی جیسے کسی پل چین نہ آ رہا تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈریسنگ مرر کو مارنا شروع ہو چکی تھی۔ اندر کے اضطراب کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے دونوں ہاتھ زخمی کر چکی تھی، مگر دل کا درد تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر آپ کو ہو کیا گیا تھا اشنا؟ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی آپ؟ تہمینہ اوان کو جب جینی کے ذریعے اس کی حالت کا پتہ لگا وہ اپنی میٹنگ کینسل کرتی پہلی فرصت میں گھر آئی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھوں پر مرہم پٹی کروا کر جینی کو اس کا کمرہ ٹھیک کرنے کا بول کر اسے اپنے روم میں لے کر آ گئی۔ آخر اس فرسٹریشن کا مطلب کیا تھا اشنا؟ اپنی حالت دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے سلکی بالوں کو سلجھاتے ہوئے نرمی سے بولی تو اشنا نے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں مما، بس پتہ نہیں کیا ہوا، سب برا لگنے لگا، سب کچھ مما، یہ گھر، میرا روم اور اپنا آپ، دل کرائے ختم کر دوں خود کو۔ اشنا، وہ اس کی جنونیت اور شدت پسندی پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ یونی میں بدتمیزی کی کسی نے؟ آپ اس کا نام بتاؤ، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ آپ ایسا کرو، اپنی خالہ کے پاس پیرس چلے جاؤ، آپ کا دل بہل جائے گا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اور یونی میں بھی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا مما۔ تو ہوا کیا ہے پھر آپ کو؟ کچھ پتہ بھی تو چلے، کیوں اپنی مما کو پریشان کر رہے ہو؟ ابھی تو آپ کے پاپا کو نہیں پتہ چلا، ورنہ ان کا تو پتہ ہے آپ کو۔ تہمینہ اوان نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ مما، یہاں تکلیف ہو رہی ہے بہت، بے حد، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ ان کا ہاتھ دل پر رکھ کر رو دی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہو کر جینی کو آواز دینے لگی۔ جی میم۔ وہ دوڑی آئی۔ ڈاکٹر انفال کو کال کرو جلدی، بولو 5 منٹ میں آئیں۔ ان کے حکم پر وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اشنا میری جان، وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی جو پھسلتے ہی جا رہے تھے۔ اشنا بے بس ہو کر روئے چلی جا رہی تھی۔ یہ کسی بات کی سٹریس لے رہی ہے، اسے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکالو کچھ دن کے لیے، ورنہ یہ ٹینشن اس کے نروس سسٹم کو ویک کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر انفال اشنا کو انجیکشن لگاتے ہوئے بولی، جس سے تہمینہ اوان پریشان سی ہو کر اشنا کو دیکھنے لگی جو نیند میں چلی گئی تھی، مگر اس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان ان کا دل چیر گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ایک دم سے اسے، پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بابا آتے ہیں تو اسے ورلڈ ٹور پر لے کر جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی تو ڈاکٹر انفال سر ہلا گئی، اور پھر رات تک اشنا نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، اس لیے تہمینہ اوان اور صغیر اوان کو مطمئن کرتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ زخمی ہاتھ سے موبائل کو پکڑتی فردین مصطفیٰ کا نمبر ری ڈائل کر گئی جو دوسری بیل پر ہی کال پک کر لی گئی تھی۔ فردین مصطفیٰ از ہیئر۔ اس کی گھمبیر آواز اشنا کی آنکھیں نم کر گئی۔ کوئی بولے بھی تو؟ اب کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اشنا نے کال بند کر دی اور ایک سسکی لیتی آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے دن وہ زرلش کے گھر میں موجود تھی جو اسے بنا بتائے اپنے گھر آنے پر کافی حیران ہوئی تھی۔ اشنا، تم آؤ نا۔ زرلش کے کہنے پر وہ اس کی ماما اور بہن سے ملتی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی نہیں، تم یہاں آؤ، بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اشنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تو زرلش بھی اس کے چہرے کے نافہم تاثرات دیکھ کر کچھ الجھی تھی۔ جو بات میں تم سے کرنے والی ہوں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات تو کرنے والی نہیں، پر میں مجبور ہوں زری، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ زری کا ہاتھ تھام کر کہتی اسے پریشان کر گئی۔ کیا بات ہے اشنا، معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ تم کہہ دو جو کہنا ہے۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے تمہارے شوہر فردین مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے۔ بات اتنی آسان نہ تھی جتنی آسانی سے وہ کر گئی تھی، اور یہ اشنا بھی جانتی تھی، اس لیے اس مشکل بات کو ہضم کرنے کے لیے زرلش کو کچھ پل درکار تھے جو وہ ششدر سی رہ گئی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، مجھے اس سے محبت ہوئی،
تب بھی نہیں جانتی تھی. جب میں اس کے پیچھے بھاگتی پھر رہی تھی تب بھی معلوم نہ تھا. جب اس کے سامنے اپنی عزت نفس کو کچل کر اظہار کیا تھا تب بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کسی کے شوہر بلکہ اپنی دوست کے شوہر کے سامنے یہ سب کر رہی ہوں. ورنہ شاید میں خود کو سنبھال لیتی، اپنے قدم واپس موڑ لیتی. مگر جب یہ جانا تو میں بہت آگے نکل چکی تھی. وہاں سے واپسی اب ناممکن ہے زری. اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے جو زرلش کے ساکت وجود میں ہلچل مچا گئے تھے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے جو اس کے سامنے اس کے شوہر سے اظہار محبت کا اعتراف کر رہی تھی. مجھے پتا ہے یہ سب تکلیف دہ ہے تمہارے لیے، مگر میں جب یہ جانتی ہو کہ یہ سب تکلیف دہ ہے میرے لیے تو پھر کیوں آئی ہو میرے پاس؟ اب کے بار اس کا لہجہ کچھ تلخ ہوا تھا جس کو اشنا نے محسوس کیا تھا. کیا تم اپنا شوہر میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو؟ کیا؟ زرلش تو بھونچکی رہ گئی تھی. بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. ہوش میں تو ہو تم اشنا وان؟ وہ میرا شوہر ہے، کوئی کتاب نہیں جسے تم شیئر کرنے کی بات کر رہی ہو. ایسا کہتے ہوئے بھی تمہیں شرم آنی چاہیے. شرم آئی تھی زری، ابھی بھی آ رہی ہے، پر کیا کروں زری، یہ درد سہا نہیں جا رہا. پلیز تم فردین کو کہو گی تو وہ مجھ سے بات کرے گا، میری طرف دیکھے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی. تو مر جاؤ اشنا وان. ویسے بھی کسی دوست سے اس کا سہاگ مانگتے ہوئے تمہیں مر ہی جانا چاہیے تھا، پر تم مری نہیں کیونکہ تم ڈھیٹ ہو. مجھے تو خود سے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے. نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے اب تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا. زرلش سپاٹ انداز میں کہتی رخ موڑ گئی تھی. اشنا نے سختی سے اپنے لب بینچ لیے. تم جو مانگو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، بس تم فردین مصطفیٰ مجھے دے دو. مکمل نہ صحیح آدھا تو دے سکتی ہو نا، ہم دونوں اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں. تم چاہے 6 دن اسے اپنے پاس رکھنا، 1 دن بس. یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کا منہ میں تھپڑوں سے لال کر دیتی، مگر تم دوست تھی، اس لیے کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور ہماری زندگیوں سے. زرلش چیخ کر اس کی بات کاٹ گئی تھی اور پھر وہ روتے ہوئے اس کے گھر سے بھاگ گئی تھی. اور زرلش نے یہ بات جب فردین مصطفیٰ کے گوش گزار کی تو کچھ لمحوں کے لیے وہ بھی بولنے کے قابل نہ رہا تھا. تم نے مجھ سے کیوں یہ سب چھپایا فردین؟ اتنی خاص بات نہیں تھی زری، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک آ جائے گی. وہ ابھی بھی بے یقین تھا. یہ امیر لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کو نہ تو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے نہ دوسروں کی. بس آج سے کبھی بھی تم مجھ سے ملو گے نہیں. پہلے کون سا میں جا کر ملتا تھا اسے؟ فردین نے ناگواری سے کہا تھا. ہاں، پر اب وہ ملنے بھی آئے تو مت ملنا. میں تو پچھتا رہی ہوں اس سے دوستی کر کے. دیکھو تو اوپر سے تمہیں شیئر کرنے کی بات کر رہی ہے. اتنی گری ہوئی بات وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس سے کوئی بھی گری ہوئی حرکت ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. تم یہاں رکو، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں. فردین اسے کہہ کر باہر آیا اور موبائل نکال کر اشنا اوان کا نمبر ملایا. نمبر تو پہچان چکی ہوگی تم، اور آواز بھی. میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کرو مجھے. اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ اشنا اوان حیران ہوتی اسے ایڈریس سینڈ کر گئی جو 10 منٹ کے بعد اس کے گھر اس کے سامنے تھا. فردین تم یہاں؟ وہ خوشگواریت سے کہتی مسکرائی تھی، مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات پر ٹھٹک کر دیکھنے لگی. جب کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو تو تم کیوں گئی زری کے پاس؟ جب مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تو تم اس سے یہ سودا کرنے کیوں گئی تھی؟ تم زری سے پیار کرتے ہو، اسے چھوڑ نہیں سکتے تو نہ چھوڑو. میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم اسے چھوڑو؟ یہی کہنے میں زری کے پاس گئی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں. بہت سے لوگ 2 بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں. شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا سوچتے ہوئے بھی، پر افسوس تمہارے اندر تو شرم ہے ہی نہیں. اگر تم میں شرم ہوتی تو تم یوں اپنی دوست کا گھر برباد کرنے کا نہ سوچتی اشنا اوان. فردین مصطفیٰ نے اسے شرم دلانی چاہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ تھی، اور اس کی اگلی بات نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا کہ فردین مصطفیٰ کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. شرم کس بات کی؟ میرے نزدیک اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے، چاہے بغیرتی کی آخری حد کو بھی کراس کرنا پڑے، ہے نا مس اوان؟ فردین مصطفیٰ کے طنزیہ لب و لہجے میں ایک کاٹ تھی جس سے اشنا اوان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، مگر وہ ہضم کر گئی تھی. آخر محبوب جو تھا اس کا، اور محبوب کے منہ سے نکلی ہر بات اس کے لیے کسی امرت سے کم نہ تھی. تم اسے کچھ بھی کہو، بے شرمی یا بغیرتی، میرے نزدیک یہ محبت ہے جو میں تم سے بہت زیادہ کرتی ہوں، اور تمہیں اتنا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ تمہیں پانے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں فردین. اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے اشنا اوان کہ تم ہر حد کو پھیلانگ کر بھی فردین مصطفیٰ کو پا نہیں سکو گی. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. وہ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں بول کر پھر وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ اشنا اوان جلتا دل لیے سر نفی میں ہلاتی چلانے لگی تھی. چھین لوں گی میں تمہیں زرلش سے، اس دنیا سے فردین، کیونکہ تم صرف اشنا اوان کے ہو، صرف اشنا اوان کے. اس کے لیے مجھے کسی کا قتل بھی کرنا پڑے تو میں کر دوں گی،
سن لو تم بھی۔ وہ جنونی ہو کر چلا رہی تھی، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اس نے ایک نظر اشنا پیلس پر ڈالی تھی۔ کاش یہ دولت، اس بنگلے اور ان گاڑیوں کے بجائے اللہ مجھے زرلش مرتضیٰ بنا کر بھیج دیتا۔ مجھے فردین مصطفیٰ یوں بھیک کی طرح گڑ گڑا کر تو نہ مانگنا پڑتا۔ کتنی آسانی سے اس 5 مرلے کے گھر میں رہنے والی کو فردین مصطفیٰ مل گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تسبیح کے دانوں کی طرح پھسلتے جا رہے تھے، اور پھر یہ منتیں کرنے کا سلسلہ یہاں تک جاری نہیں رہا تھا۔ اشنا اوان تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ ہر فون کال پر وہ فردین کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ ایسا مت کرو فردین، میں کب تمہیں اسے چھین رہی ہوں؟ جہاں اتنی محبت اسے دو گے، وہیں کچھ پل میری جھولی میں ڈال دینا۔ پلیز فردین، سمجھنے کی کوشش کرو، میں مر جاؤں گی تو مر جاؤ میری طرف سے۔ غصے سے کہتا کال بند کر گیا۔ فردین کو پروموشن مل چکی تھی، جس کے ساتھ اسے گھر اور گاڑی بھی ملی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کا شادی کا کہہ دیا تھا۔ پہلے تو وہ زرلش کے ایگزامز کی وجہ سے چپ تھا، مگر اب اشنا اوان کی بڑھتی دیوانگی سے اسے نامعلوم سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلدی سے زرلش کی رخصتی چاہتا تھا۔ اور زرلش کو اس نے سختی سے منع کیا تھا اسے یہ بتانے سے، وہ کسی قسم کی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ آؤ زرلش، فردین اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر بولا، جس پر وہ گہرا سانس بھرتی کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نظر اپنے خوبرو ہم سفر پر ڈالی، جو بلیک جینز پر وائٹ شرٹ زیب تن کیے اپنی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایمی تو نہیں، امیر باپ کی اکلوتی بیٹی اشنا اوان اس پر مر مٹی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پرکشش کہ زرلش ہر روز رب کا شکر بجا لاتی تھی، جس نے بنا مانگے اس کی جھولی میں فردین مصطفیٰ کو ڈال دیا تھا۔ خیر تھی زری، وہ اسے گمسم اپنی طرف تکتا پا کر حیران ہوا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ الٹا وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ والٹ اور موبائل جیب میں رکھنے لگا۔ وہ اشنا اوان مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس کی بات پر فردین مصطفیٰ نے چونک کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو پھر؟ اسے اماں نے بتا دیا کہ اگلے ہفتے میری رخصتی ہو رہی ہے۔ تو اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے زری؟ اچھا ہے اسے پتہ چل گیا، کم از کم جان تو چھوڑے گی، وہ نارمل انداز میں بولا۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ خودکشی کر لے گی، زرلش نے پریشانی سے بتایا، جس پر وہ گہرا سانس بھر کر کہنے لگا، ایسے لوگوں کے لیے سوسائڈ بھی ایک کھیل سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے تم اس بات کا سٹریس نہ لو۔ خودکشی کرتی ہے تو ہماری بلا سے 100 بار کرے۔ فردین مصطفیٰ کندھے اچکا کر بولا، اپنی طرف سے اسے ریلیکس کرنے لگا، مگر اس کی اگلی بات پر خود ساکت ہوا تھا۔ اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی ہے فردین۔ زرلش نے اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مجھے لیٹ ہو رہی ہے، چلتا ہوں میں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا گاڑی کے پاس آیا تھا، اور پھر رک کر 2 گہرے سانس بھرے، تب بھی سکون نہ ملا تو گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی فیاض کے گھر کے راستے میں ڈال دی۔ مگر وہاں جا کر بھی ایک پل کے لیے بھی اس کے ذہن سے اشنا اوان محو نہیں ہوئی تھی۔ طبیعت میں چھایا اضطراب تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں تم سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں فردین، پھر میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ رات کو ہی فردین کو اپنے نمبر پر یہ میسج موصول ہوا تھا، اور ساتھ ہسپتال کا ایڈریس۔ جائے کہ نہ جائے کی کشمکش میں گرا وہ پیشانی مسلنے لگا، پھر ایک فیصلہ کرتا گاڑی نکالتا ہسپتال چلا آیا۔ ریسیپشن سے پوچھ کر اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ زردہ چہرہ لیے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بے تابی سے اٹھنے لگی، مگر ہاتھ پر لگی ڈرپ نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم نہیں آؤ گے، وہ آہستہ سے بولی، جس کی نظریں اس کی دونوں کلائیوں پر بندھی بینڈیج پر تھی۔ وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا بولا، اس پاگل پن سے کیا حاصل ہوا تمہیں؟ جان اتنی معمولی چیز نہیں جسے یوں کسی پر بھی وار دیا جائے۔ تم ایک جان کی بات کرتے ہو، میرے پاس اگر 100 بھی ہوتی تو میں وہ بھی تم پر وار دیتی فردین۔ میری نظر میں تم میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وہ سچ میں پگلی تھی، جس کا آج فردین مصطفیٰ کو بھی یقین آ گیا تھا، اس لیے تعصب سے اسے دیکھتا افسوس میں سر ہلانے لگا۔ محبت ہو گئی، میں مان جاتا ہوں، پر یوں یہ سب تو محبت میں نہیں کرتے۔ محبت میں یوں بے رخی بھی تو نہیں دکھاتے فردین۔ اور اب تم فکر نہ کرو، میں نے ایک فیصلہ کر کے ہی تم سے رابطہ کیا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور یہ میری طرف سے پرسکون زندگی کا تحفہ ہوگا، تمہارے اور زری کے لیے۔ آنسو ہمیشہ کی طرح آنکھوں سے چھلک پڑے تھے، جن کو بے دردی سے صاف کرتی وہ مسکرائی تھی، اور پہلی دفعہ فردین کو اپنے ان الفاظ پر شدید ملامت ہوئی تھی جن کی بدولت وہ اس لڑکی کو کئی دفعہ چوٹ پہنچا چکا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا فردین۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی۔ فردین اس کے قریب ہوا تھا تاکہ اسے اٹھنے میں مدد دے سکے۔ اس نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ فردین مصطفیٰ چونکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ مصطفیٰ کمال تھے، جو ایسی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ جلدی سے اس سے دور ہٹا تھا۔ اوان صاحب،
مجھے پورا یقین ہے آپ کی بات پر. قصور آپ کی بیٹی کا نہیں، میرے خون کا ہے. اس لیے آج ابھی اسی وقت میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ مولوی صاحب کا بندوبست کریں. ان کی بات تھی کہ کرنٹ جو فردین کو کسی الیکٹرک شاک کی طرح لگی تھی. بے یقینی کی کیفیت میں تو اشنا بھی رہ گئی تھی جو آنے والے انجان آدمی کو یکٹک دیکھ رہی تھی. اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا مرا ہوا منہ نہ دکھاؤں تو فردین مصطفیٰ بنا کسی سوال جواب کے نکاح نامے پر سائن کر دو، ورنہ مجھ میں اتنی برداشت نہیں کہ اتنے سال کی اپنی بنائی گئی عزت کا یوں جنازہ نکلتے دیکھوں. مصطفیٰ کمال نے اسے شش و پنج اور مزاحمت کرتے دیکھ کر سپاٹ انداز میں کہہ کر اسے بے بس کر دیا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کے چہرے کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتا نکاح نامے پر سائن کر گیا تھا. فردین مصطفیٰ کا دماغ بالکل سن تھا. نکاح کو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اس سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، بلکہ اس کا دماغ اس چیز کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا. وہ اتنا بے بس کیسے ہو گیا کہ یوں اسے کٹ پتلی بنا کر اپنا من پسند فیصلہ کروا لیا. سب سے زیادہ حیرت اسے مصطفیٰ کمال کی انٹری اور ان کی باتوں پر ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی بیٹی زرلش پر سوتن لے آئے، جس کی 7 دن بعد رخصتی تھی. نکاح کرتے ہی وہ وہاں سے اٹھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے فیاض کی طرف چلا گیا، جو اس کی رام کہانی سن کر خود بھوچکا رہ گیا تھا. وہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو غم و غصے میں پاگل ہو رہا تھا. فیاض جو خود بھی مصطفیٰ کمال کی اس حرکت پر بے یقین سا تھا، مگر اسے ٹھنڈا کرنے لگا تھا. رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا. لیٹ آنے کا مقصد مصطفیٰ کمال سے ناراضگی اور زرلش کا سامنا نہ کرنا تھا، اس لیے چابی سے گیٹ کھولتا وہ اندر داخل ہوا. گاڑی کو اندر سے لاک کر کے گیٹ بند کرتا وہ ہال کے دروازے کو کھولتا اندر داخل ہوا. پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کچن کی لائٹ آن تھی. وہ کچن کے پاس سے گزرتا آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ کچن سے نکلتی سلطانہ بیگم کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا. اتنا پریشان کیا تم نے آج مجھے فردین. نمبر تمہارا بند تھا، فیاض فون اٹھاتا نہیں تھا. کہاں تھے تم؟ کیوں آپ کے شوہر نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ کس جہنم میں دھکیل کر آئے ہیں مجھے؟ اس کے بعد کس منہ سے یہاں قدم رکھتا میں؟ بتائیے مجھے. اب بھی صرف آپ کا سوچ کے آیا ہوں، ورنہ والد محترم تو شاید اب میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کریں. آخر ان کی برسوں کی بنائی گئی عزت کو خراب جو کر دیا ہے. پر باخدا مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آخر میں نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اس کے سوالیہ انداز پر سلطانہ بیگم نے نظریں چرائی تھیں. کھانا کھا لو، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے تم نے. کیا کھانے کی گنجائش ابھی باقی رہ گئی ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، میرا پیٹ بہت زیادہ فل ہو چکا ہے. 2 دن بھی نہ کھاؤں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ سو جائیں. ان کو کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ سلطانہ بیگم جو اس سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتی رہی تھی، اسے جاتا دیکھ کر گہرا سانس بھرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. فردین مصطفیٰ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے عجیب سے احساس نے اپنی گرفت میں لیا تھا. لائٹ آن کر کے اس نے ایک نظر اپنے کمرے میں دوڑائی اور اگلے لمحے اس کی نگاہ ایک منظر پر ساکت ہوئی تھی، اور وہ منظر تھا اس کے بیڈ پر اطمینان سے مخوے خواب وجود اشنا امان کا، جو کچھ دیر پہلے ہی اشنا فردین مصطفیٰ بن چکی تھی. مگر اتنی جلدی اس رشتے کی آڑ میں اس کے بیڈ روم تک آ جائے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. اس لیے تو بت بنا اس کے کمبل میں دب کے وجود کو دیکھ رہا تھا. جب ہوش و حواس واپس آئے تو چہرے پر چھائی بے یقینی کی جگہ غصے اور نفرت نے لے لی. وہ تیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا تھا اور کمبل کھینچ کر دوسری طرف اچھال دیا تھا. وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھی تھی. فردین کو لال سرخ آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتے بلکہ گھورتے دیکھ کر اس کی تو جیسے روح فنا ہو گئی تھی. تم یہاں میرے کمرے میں کس حق سے آئی ہو؟ نکلو یہاں سے. مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بے شرم نکلو گی، اتنی جلدی اس اقرار نامے کی آڑ لے کر آ جاؤ گی جو صرف کچھ لمحوں کی مجبوری تھی. میں کوئی بکواس نہیں سننی مجھے. نکلو میرے روم سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی. اور جس خوش فہمی کی بنا پر تم اس گھر میں میرے کمرے تک آئی ہو نا، وہ بھی میں آج ہی ختم کر دوں گا. اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی وہ درشت لہجے میں بولتا اس کی بولتی بند کروا گیا تھا. ویسے خوب ڈرامہ رچایا تم نے، تمہیں تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. مجھے وہاں بلوا کر میرے باپ کی نظروں میں مجھے ذلیل کروا دیا. ویسے یہ سب پلاننگ کرتے ہوئے تمہارے ضمیر نے تمہیں ملامت تو نہیں کی ہوگی، ہے نا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا لڑکی ثابت ہوئی ہو. اس سے پہلے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اپنی تربیت کے خلاف کوئی کام کر جاؤں، نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. غم و غصے کی شدت سے چیخ اٹھا. اشنا سہم کر پیچھے ہٹی تھی، اور وہ جو غصے اور نفرت سے بلبلا رہا تھا اس کی کوئی بات کوئی صفائی سننے کے موڈ میں نہ تھا. تم ایسے نہیں مانو گی. آخر ڈھیٹ جو ہوئی. وہ اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا جو سسک اٹھی تھی اس کی سخت گرفت سے. مجھے درد ہو رہا ہے فردین. اس کا زخم نہ صرف دکھا تھا بلکہ خون بھی نکلنا شروع ہو گیا تھا.
جتنا درد ہمیں دے رہی ہو اس کے بدلے تو یہ کچھ نہیں۔ وہ بے حس بنا اسے باہر لا کر دھکا دیا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ منہ کے بل زمین پر گرتی، مصطفیٰ کمال نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے؟ وہ روتی ہوئی اشنا کو صوفے پر بٹھا کر اس کی طرف پلٹے تھے، جو کھا جانے والی نظروں سے اشنا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اسی سلوک کی مستحق ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر کی۔ آپ کو نہیں پتہ کس کماش کی عورت ہے یہ، انتہائی تھرڈ کلاس۔ بس خاموش، اپنی زبان کو یہیں لگام دو فردین، ورنہ میں بھی بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ وہ غصے سے دہاڑ اٹھے تھے۔ فردین نے لب بھینچ کر سلطانہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ تو آپ رات کو ہی بھول گئے تھے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، ورنہ آپ کبھی بھی اس مکار لڑکے کے بہکاوے میں آ کر مجھے وہ کروا گھونٹ پینے کو نہ کہتے۔ میں تم سے اس وقت کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، تم جاؤ یہاں سے۔ مصطفیٰ کمال نے رخ بدلا تھا۔ فردین نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ ایسے نہیں پاپا، اس لڑکی کو میرے گھر سے ابھی اسی وقت دفع ہونا پڑے گا۔ آخر یہ کس حق سے میرے گھر اور میرے کمرے تک آئی؟ اسی حق سے جو اس کو تھوڑی دیر پہلے ملا ہے، اور اسے اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، میرے جیتے جی تو کوئی بھی نہیں۔ وہ سختی سے اسے بابر کروا گئے تھے، جو حیرت سے اپنے باپ کا یہ روپ دیکھ رہا تھا کہ آخر مصطفیٰ کمال اس کی سائڈ کیوں اتنی لے رہے ہیں۔ حق سے رہ رہی ہے نا یہ اس گھر میں، ٹھیک، تو پھر وہ حق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے برف لہجے پر جہاں سلطانہ بیگم اور مصطفیٰ کمال نے چونک کر دیکھا تھا، وہیں اشنا بھی دھک سے رہ گئی۔ میں فردین مصطفیٰ اس مکار عورت کو طلاق دیتا ہوں، طلاق، چٹاخ۔ مصطفیٰ کمال کے اٹھے ہاتھ نے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں روک دیے تھے۔ اشنا جو اس کے منہ سے طلاق کا سن کر پتھر ہوئی تھی، مصطفیٰ کمال کے ریاکشن پر منہ پر ہاتھ رکھتی پھٹی پھٹی نگاہوں سے فردین کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ یہ غلیظ الفاظ کہنے کی تم نے ہمت کیسے کی؟ اگر تم نے اشنا کو طلاق دی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ ان کے منہ سے نکلتے الفاظ تینوں کو کرنٹ کی طرح لگے تھے۔ سلطانہ بیگم تو ہکا بکا اپنے نرم مزاج شوہر کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اور جہاں تک اسے اس گھر سے نکالنے کی بات ہے تو وہ تم تو کیا، تمہارا باپ بھی اسے یہاں سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ میں نے حق مہر میں یہ گھر اشنا کے نام کر دیا ہے۔ اگر نکلنے کا شوق ہو پھر بھی تو تم نکل جانا، کیونکہ مجھے تم جیسے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سب پر بم گراتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ فردین حیرت و اجتناب کے شدید جھٹکے سے نکلتا، اپنی انگارہ آنکھیں اس پر مرکوز کرتا جیسے اسے سالم نکل جانے کے در پہ ہو، جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ فردین نے ایک پرشکوہ نگاہ سلطانہ بیگم پر ڈالی، جو خود ابھی تک ساکت تھی۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے تمہارے ہاتھ سے تو خون نکل رہا ہے۔ سلطانہ بیگم کی نگاہ اس کی کلائی پر پڑی تو اٹھ کر اس کے قریب آئیں، جو اپنی کلائی کے زخم سے نکلتے خون کو دیکھ کر بھی لب سی کر بیٹھی تھی۔ شاید جو تکلیف فردین مصطفیٰ کے الفاظ دے کر گئے تھے وہ اس درد سے بڑھ کر تھے۔ باقی کی ساری رات اس کی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ سلطانہ بیگم سے بینڈیج کروا کر وہ اسی کمرے میں پھر سے آ گئی تھی، مگر اب سونے کی بجائے وہ صوفے پر بیٹھ کر فردین مصطفیٰ کے اتنے شدید رد عمل کو سوچتی رہ گئی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں تو وہ بھی حیران تھی۔ مصطفیٰ کمال کا اس کے بابا صغیر اوان کے ساتھ ہسپتال جانا، نکاح اور پھر اس کا مصطفیٰ کمال کے ساتھ اس گھر میں آنا، سب اسے بھی چکرا کے رکھ رہا تھا۔ موبائل کی بجتی ٹون پر وہ اپنے خیالوں سے نکلی اور موبائل کی طرف دیکھا، جہاں مما کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر کال پک کی اور یہاں کے بارے میں سب جھوٹ بول کر ان کی تسلی کرواتی کال بند کر گئی، جو اس کے یوں یہاں آنے پر پریشان سی تھی کہ اجنبی لوگ ان کی نازو پلی بیٹی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں۔ واش روم سے فریش ہو کر اس نے ٹائم کی طرف دیکھا، جہاں 9 بج رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور لب کاٹنے لگی کہ وہ باہر جائے یا نہ، کیونکہ صبح سے کسی نے اس کے دروازے پر دستک بھی نہ دی تھی۔ ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی، کل کے پلازو اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ جب کمرے سے نکلی تو پہلی نظر ہال میں بیٹھی سلطانہ بیگم، زرلش کی ماما، فردین اور زرلش پر پڑی، جو رو رہی تھی، اور فردین اسے چپ کروانے کی کوششوں میں تھا۔ مجھے افسوس تو بھائی صاحب پر ہو رہا ہے کہ وہ کیسے میری بیٹی پر سوکن لا سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو ذری یاد نہ آئی، جسے 2 سالوں سے نکاح پر بٹھا رکھا ہے، جا کر لے آئے اس لڑکی کو۔ مجھے تو وہ کسی صورت قبول نہیں، اور نہ میں اسے اس گھر میں ٹکنے دوں گی۔ یہ زرلش کی ماما تھی، جو اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اشنا ان کی بات پر لب بھینچ کر واپسی کو پلٹنے لگی، تبھی زرلش کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے ایک طوفان کی طرح اٹھ کر اس کے پاس آئی، جہاں اشنا اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر چونکی تھی، وہی ان تینوں کی نگاہ بھی اس پر پڑی تھی۔ چٹاخ! زرلش کا غصہ اس ریاکشن کی صورت اس تک آیا تھا۔ رخسار پر ہاتھ رکھے اشنا اسے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ ششدر تو باقی بھی رہ گئے تھے۔ فردین یکدم اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان کے درمیان میں آتا زرلش کو دوسرا تھپڑ مارنے سے روک گیا تھا۔ ہوش کرو زری، پاگل ہو گئی ہو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے تکلیف ہوئی تھی،
بس اس کی تربیت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی یوں کسی کے ساتھ مس بیہیو کرے۔ مجھے مت روکو فردین، میں اس کی جان لے لوں گی، جو دوست کے روپ میں آستین کا سانپ ثابت ہوئی ہے میرے لیے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے، میرے گھر میں، میرے روم میں رہتے ہوئے؟ وہ بھڑک گئی تھی۔ فردین نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا، جبکہ اشنا آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کرتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ تم نے اسے رات بھر میرے کمرے میں رکھا فردین؟ زری نے شکوہ گنا نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ سلطانہ بیگم کی طرف دیکھتا لب بینچ گیا۔ میرے بس میں ہوتا تو 1 منٹ نہ اسے یہاں رہنے دیتا۔ تایا ابو سے تو میں خود بات کروں گی، میں اس لڑکی کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی، یہ ڈائن میری ساری خوشیاں چھین لے گی مجھ سے۔ وہ رونے لگی تھی۔ فردین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ باہر ہال میں بیٹھی اپنے موبائل کے ساتھ لگی تھی جب اس نے گلاس ونڈو سے تہمینہ اوان کی گاڑی پورچ میں رکتی دیکھی تھی۔ مما، وہ بوکھلا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کر کے ان کو کھلا چھوڑا اور چہرے پر کریم لگا کر ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالتی باہر جانے کو ابھی پلٹی ہی تھی کہ تہمینہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری جان، انہوں نے باہیں واں کی تھیں جن میں اشنا سما گئی تھی۔ کیسی ہے میری جان؟ اس کی پیشانی چوم کر وہ پوچھنے لگی۔ آپ کو کیسی نظر آ رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے الٹا پوچھ بیٹھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بولی، ٹھیک، مگر کچھ بجھی ہوئی۔ آپ لوگوں سے دوری کی وجہ سے، اور تو کوئی بات نہیں۔ اس نے نگاہ چرائی تھی۔ خوش ہونا؟ ماں تھی، تسلی چاہتی تھی۔ فردین مصطفیٰ کو پا کر بھی خوش نہ رہوں تو پھر کافر ہوں۔ جس کے پاس وہ ہے اسے اور کیا چاہیے؟ وہ عشق میں جھلی بن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں اشنا جو تم اس قدر پاگل ہو رہی ہو؟ وہ اس کی خوبصورتی سے تو واقف تھی، مگر دنیا میں صرف وہی تو خوبصورت نہیں تھا۔ پھر اشنا اوان کی نگاہ اس پر کیوں ٹکی؟ مما، آپ نے کبھی فردین کو دیکھا ہے؟ جب وہ مسکراتا ہے تب اس کے دائیں گال پر پڑتا ڈمپل، اور جب غصے میں بات کرتا ہے تب ماتھے کے بل، اور جب پیار سے دیکھتا ہے تو گرے آنکھوں کی چمک۔ کچھ بھی تو نظر انداز نہیں ہوتا مما۔ وہ دیوانگی سے بولتی دیوانی لگ رہی تھی۔ اب میں فردین کو اس نظر سے دیکھتی اچھی لگوں گی؟ میرا داماد، میرا بیٹا ہے وہ۔ تہمینہ اوان شرارت سے بولی تو اشنا کھل کر ہنستی تھی۔ میرے علاوہ اس نظر سے کوئی دیکھے تو بھلا۔ وہ کہتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سلطانہ بیگم ٹی ٹرالی سمیت اندر داخل ہوئیں۔ ارے، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں۔ تہمینہ اوان نے ٹی ٹرالی پر سجے مختلف قسم کے لوازمات دیکھ کر کہا تو سلطانہ کمال مسکرا دی۔ آپ پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کے سسرال آئی ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے، اور ویسے بھی تکلف تو آپ نے کیا ہے اتنا کچھ لا کر۔ سلطانہ کمال کا اشارہ ان فروٹس اور مٹھائی کے ٹوکروں کی طرف تھا جو ابھی وہ کچن میں رکھوا کر آئی تھی۔ میں بھی تو پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر آئی ہوں، یوں خالی ہاتھ اچھا نہیں لگتا۔ آنٹی، آپ یہاں آئیں۔ اشنا اٹھ کر سلطانہ بیگم کو بیٹھنے کا کہنے لگی۔ نہیں، آپ لوگ بیٹھو، مجھے بھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چلی گئی تو اشنا تہمینہ اوان کے لیے چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ کمرہ تو کافی اچھا ہے تمہارا۔ وہ کمرے میں نظر دوڑانے لگی جہاں ایک طرف بیڈ اور ڈریسنگ تھا، ایک طرف صوفہ اور ٹیبل تھا جہاں وہ خود براجمان تھی۔ اٹیچ باتھ اور پنک کرٹن سے سجا کمرہ کافی کشادہ تھا۔ اور میرا گھر؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ وہ بھی اچھا ہے، چھوٹا ہے پر پیارا ہے۔ تم چاہو تو جوہر ٹاؤن والے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤ فردین کو لے کر، وہ تمہارا ہی تو ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں ماما، ابھی تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ فردین پہلے ہی غصے میں ہے، اور ویسے بھی مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں، تمام سہولتیں تو موجود ہیں۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی، پر ہمارا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، اس لیے اب فردین کو بولو کہ تمہارے پاپا کے ساتھ آفس کو دیکھے، کل کو اس نے تو ساری بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ ابھی نہیں مما، ابھی مجھے فردین سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ابھی تو انکل اور فردین کے درمیان ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ انکل نے یہ گھر نہ صرف حق مہر میں لکھا بلکہ میرے نام بھی کر دیا، اور اس بات کو لے کر فردین بہت غصے میں ہے، کیونکہ اس گھر پر زرلش کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ مجھے تو ابھی تک اس نکاح اور انکل کا وہاں جانا ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ آپ ہی بتا دیں کہ اصل بات کیا ہوئی۔ اشنا کے پوچھنے پر تہمینہ اوان نے ایک نظر اس پر ڈالی جہاں سب جاننے کی بے چینی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جس دن تم نے سوسائڈ کمٹ کی تھی اس دن زرلش کی کال آئی تھی۔ میں نے اٹینڈ کی تو میرے بولنے سے پہلے ہی وہ شروع ہو گئی کہ تم میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اسے بتایا کہ تم نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی ہے۔ میں نے جب تمہارا سیل چیک کیا تو فردین کے نمبر پر سینڈ کیے ہوئے تمہارے میسج سب انکشاف کر گئے۔
میں نے تمہارے پاپا سے بات کی، پھر وہ فردین کے گھر گئے، اس کے پاپا سے بات کی تو وہ مان گئے، بس۔ تہمینہ بیگم خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کچھ باتیں گول کر گئی۔ اس لیے تو فردین غصے میں ہے، تم اس کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، تمہارے پاپا ساتھ کسی دن آؤں گی، وہ بھی بہت مس کرتے ہیں تمہیں۔ میں کل ڈرائیور کے ہاتھ تمہارے کپڑے اور گاڑی بھجوا دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کپڑے بھجوا دیجیے گا مگر گاڑی ابھی نہیں، فردین کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فردین کو جلدی ٹھیک کرو، سب مجھ سے سو سوال کر رہے ہیں کہ ایسے کیسے تمہیں رخصت کر دیا، 100 بہانے بنا رہی ہوں، اس لیے فردین ٹھیک ہو اور تمہارا یہ زخم بھی، تو دوبارہ سے ساری رسمیں کر کے دھوم دھام سے شادی کروں گی، پتہ لگے اشنا عوان کی شادی ہوئی ہے۔ ان کی بات پر محض سر ہلا گئی وہ۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا فردین کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین چکی ہے۔ فردین اس وقت زرلش کے روم میں سر تھام کر بیٹھا تھا۔ تم نے کیسے نکاح نامے پر سائن کر دیے فردین؟ تمہیں 1000 بار تو بتا چکا ہوں کہ وہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ بابا کی بات نے میرے دماغ کو ایک دم مفلوج کر دیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بابا وہاں گئے کیسے۔ یہ سارا پلان اشنا کا تھا، اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، پہلے تمہیں کال کر کے بلایا، پھر تایا ابو کو، ان سے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی خودکشی بھی محض ایک ڈرامہ تھی، ہمیں ٹریپ کرنے کو۔ کیا تم نے دیکھا اصل میں زخم ہے کیا؟ زری کی بات پر فردین کے ذہن کے پردوں پر اس کا اشنا کی کلائی پکڑنا، اس کا درد سے سسکنا، زخم سے خون نکلنا لہرانے لگا، مگر اس نے اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی، بس اتنا بولا تھا، کوئی جو بھی کہے بابا کو، بابا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں اسے چھوڑنے کی بات کروں تو بابا اندر اماں کو لے آتے، اوپر سے نہ صرف گھر حق مہر میں لکھ دیا بلکہ گھر نام بھی اس کے کر دیا۔ فردین کو رہ رہ کر مصطفیٰ کمال کے اس عمل پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا تمہارے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی اس کی جھولی میں ڈال دیا تایا ابو نے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا دینا ہے اسے۔ میں تم سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم خود کو ہلکان مت کرو، میں تمہارا ہوں تو تمہارا ہی رہوں گا، وہ مجھے کبھی پا نہیں سکے گی۔ ذرا بابا کا غصہ اتر جائے، میں ان سے 2 ٹوک بات کرتا ہوں، مجھے جب اسے بسانا ہی نہیں تو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے تم سے کہنے آیا ہوں کہ چچی اور چچا جان کو بولو کہ غصہ اپنے بھائی پر کریں اور تمہیں میرے ساتھ رخصت کریں۔ نہیں فردین مصطفیٰ، مجھے اب تب ہی اس گھر میں جانا ہے جب وہ گھر اور تم میرے ہو جاؤ گے، اور وہ یہاں سے، میرے گھر سے تمہاری زندگی سے دفع ہو جائے گی۔ میں اسے ایک نظر برداشت نہیں کر سکتی کہ اب وہ مزید تمہارے آس پاس رہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، تم پریشان مت ہو۔ فردین نے اس کے آنسو صاف کر کے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ زرلش کے پاس سے اٹھتا وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سلطانہ بیگم، مصطفیٰ کمال اور اشنا بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اشنا کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اسے بھوک کا احساس جاگا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ فردین کھانا کھا لو، سلطانہ کمال نے پکارا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ اشنا کے جھکے سر پر جلتی نگاہ ڈالتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اشنا جب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تو وہ واش روم سے نکل رہا تھا۔ اشنا جھجک کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر ٹک گئی اور کن اکھیوں سے اسے دیکھا، جو بالوں میں برش کر رہا تھا۔ پھر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا وہ صوفے کی طرف بڑھا اور لائٹ آف کرتا لیٹ گیا۔ فردین، وہ پکار گئی مگر وہ انسنی کر گیا۔ تم یہاں بیڈ پر آ جاؤ۔ وہ لائٹ آن کرتی اس کے قریب آئی تھی۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے میرے یہاں لیٹنے پر؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھا کر بولا۔ صوفہ چھوٹا ہے، تم آرام سے نہ سو پاؤ گے۔ میرے آرام کی تمہیں اتنی فکر ہوتی تو اس وقت یہاں نہ ٹک کر بیٹھی ہوتی۔ اگر 2 دن بعد میں یہاں آ گیا ہوں تو ذلیل مت کرو اور نہ مجھے بار بار اپنی شکل دکھاؤ۔ سرد لہجے میں کہتا وہ کروٹ بدل گیا تو وہ آنسو پیتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، مگر ساری رات اس نے صرف اسے دیکھنے میں گزاری، جو پوری رات سکون سے نہ سو پایا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے۔ وہ کمبل پیچھے ہٹاتا جلدی سے اٹھا تھا۔ وہ تو بہت صبح خیز تھا، کیسے اتنی دیر تک سویا رہا؟ حالانکہ ساری رات اس چھوٹے صوفے پر وہ بے سکون رہا تھا۔ کمبل کو پیچھے کرتے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا کہ اس نے تو رات کو کمبل لیا ہی نہیں تھا، تو پھر کس نے دیا؟ کیونکہ وہ غصے میں ویسے ہی سو گیا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے اٹھی جہاں اشنا بنا کچھ لیے سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ فردین نے تکیہ اٹھایا اور غصے سے اس کے اوپر پھینکا تھا۔ مقصد اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈالنا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر تو نہیں پر درد سے کرا کر اٹھی تھی، کیونکہ تکیہ سیدھا جا کر اس کے زخم پر لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے میرا زخم دکھا دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کلائی پکڑ لی۔ تو تم سے کس نے کہا تھا دونوں نسیں کاٹ لو؟ تمہارا کام تو ایک سے بھی چل جانا تھا۔ وہ اس کے دونوں کلائیوں پر لگی بینڈیج پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اگلی دفعہ ایک سے ہی کام چلا لوں گی۔
اس کی بات پر وہ حیرانگی سے پلٹا۔ مطلب تمہارا پھر سے ایسا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو مائنڈ اٹ اشنا امان، وہ تمہارے باپ کا گھر تھا جہاں تمہیں بچا لیا گیا۔ یہاں سے ایسی کوئی توقع مت رکھنا۔ میں ہرگز ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس میں تمہاری جان بچ جانے کا ذرا سا بھی چانس ہو۔ وہ خود تو جلا ہوا تھا مگر اسے جلانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑ رہا تھا۔ اشنا نے اس کی بات کو تھوک نکلتے ہوئے ہضم کیا تھا۔ کیا میرے مرنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ پڑے گا نا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات، تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بہت سخت دل تھا، اس لیے تو باتیں بھی سخت کرتا تھا۔ اشنا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، جن پر ایک نظر ڈالتا وہ وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں فردین، سوائے یہ کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے کہ تم کون ہو، کس کے شوہر ہو، میرا دل تمہاری طرف کھینچ رہا تھا۔ میں کیسے روکتی؟ کیا کوئی روک سکا ہے دل کو؟ وہ اس کا دل صاف کرنا چاہتی تھی کہ وہ غلط نہیں تھی۔ ایسے کیسے ہو گئی تمہیں مجھ سے محبت؟ میں نہیں مانتا اس محبت کو جو کسی اور کی خوشیاں برباد کر کے حاصل کی جائے۔ وہ کپڑے نکال کر اس کی طرف پلٹا تھا۔ تمہیں میری محبت پر یقین کب آئے گا فردین؟ جب میں تم سے، تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی کیا؟ تب؟ اس کی پلکوں کے بند توڑ کر آنسو بہنے لگے تھے۔ کاش تم چلی جاؤ، پر اتنی قسمت اچھی کہاں، اگر ہوتی تو اس وقت تمہیں نہ دیکھ رہا ہوتا۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے گھائل کرتا باتھ روم میں چلا گیا۔ ڈرائیور کے ہاتھ تہمینہ بیگم نے اس کی ضرورت کی تمام اشیاء بھجوا دی تھی، جن کو دیکھ کر سلطانہ بیگم نے گلہ کیا۔ یہ کیا اشنا بیٹا، تم نے اپنی ماما کے گھر سے یہ سب کیوں منگوایا؟ مجھے کہتی میں لا دیتی، یا خود لے آتی تم۔ اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کون سا کچھ نیا منگوایا ہے؟ یہ سب میرے استعمال کی چیزیں تھیں۔ اگر میں نہ کرتی تو ایسے فالتو میں پڑی رہتی، اس لیے میں نے منگوا لی۔ آپ کچھ برا مت سوچیے گا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی کسی دن شاپنگ کرنے، جب زرلش کی چیزیں لینے جائیں گی آپ۔ اس کی آخری بات پر سلطانہ بیگم نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ان کو کوئی تاثر نہ ملا تھا، جیسے اس نے بہت ضبط سے کام لیا تھا۔ اب کہاں؟ میں نے صفیہ اور مرتضیٰ بھائی سے بات کی تھی۔ مرتضیٰ بھائی تو پھر بھی مان گئے ہیں، مگر صفیہ اور زرلش ضد لگا کر بیٹھ گئی ہیں۔ فردین کے بابا بھی اب چپ کر گئے ہیں، کہتے ہیں کچھ دن تک چپ ہی اچھی ہے، پھر دیکھی جائے گی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ زری اور صفیہ آنٹی مان جائیں؟ اشنا کے کہنے پر سلطانہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہوں، ہے نا ایک طریقہ، تمہارا یہاں سے چلے جانا۔ اشنا ان کی خاموشی کا مطلب سمجھتے ہوئے لب کاٹنے لگی۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ کیا ان کو منانا؟ سلطانہ بیگم نے اس کی ادھوری بات سے مطلب اخذ کیا۔ فردین کو چھوڑنا بہت مشکل ہے یہ آنٹی، ایسا سوچتی بھی ہوں تو جان نکلتی ہے۔ آنسو ہمیشہ کی طرح بے اختیار ہوئے تھے، اور پہلی دفعہ سلطانہ بیگم کو اس پر ترس آیا تھا۔ انہوں نے اس کے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یقین کریں آنٹی، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ فردین زری کا شوہر ہے یا کسی اور کا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کب کیسے میرا دل میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے فردین کو تلاش کیا، مجھے تب بھی نہیں پتا تھا۔ جب یہ مجھے ملا، اس سے بات کی، تب بھی نہیں۔ اور جب مجھے پتہ چلا تو پہلے میں نے اپنے دل کو سمجھایا، مگر وہ صرف فردین کی ضد لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زری سے بات کی، مجھے پتہ ہے بہت غلط بات کی تھی۔ کیا کوئی اپنا شوہر دو حصوں میں بانٹ سکتا ہے بھلا؟ پر میں تب پاگل ہو گئی تھی۔ اسی پاگل پن میں یہ کام کر گئی، اور جب مجھے ہوش آیا، مما پاپا کو روتے دیکھا، تو فیصلہ کیا کہ میں اپنے دل کو مار دوں گی اور اپنے سے جڑے رشتوں کو اب اور تکلیف نہیں دوں گی، نہ فردین کو نہ زری کو۔ میں نے فردین کو بلایا بھی اس لیے تھا کہ میں چلی جاؤں گی، مگر پھر یہ سب ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کب پاپا انکل کے پاس آئے، مجھے نہیں پتا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر سچائی سے بولی تھی۔ سلطانہ بیگم نے سر ہلایا کہ ان کو یقین ہے، پر وہ پھر بھی روتے ہوئے بولی تھی، میرا یقین کریں آپ، مجھے پتا ہے زری اور فردین مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، پر میں نے نہیں کیا یہ سب۔ مجھ سے بس ایک غلطی ہو گئی، مجھے کسی کے شوہر سے محبت ہو گئی، یہ میں مانتی ہوں، مگر میں فردین کو چھینوں گی نہیں اس سے۔ یہ گھر زری کا ہے، فردین اس کا ہے، میں یہ گھر اسے دے دیتی ہوں، پر اسے کہیں کہ وہ صرف فردین کا نام میرے نام کے ساتھ رہنے دے۔ میں اپنی ساری زندگی اس کے نام پر گزار سکتی ہوں۔ آپ اسے کہیں کہ مجھے بے شک اس گھر میں نہ رہنے دے، پر فردین کی زندگی میں رہنے دے۔ پلیز آپ زری کو بولیں کہ وہ مان جائے، فردین کے پاس اپنے گھر میں آ جائے پلیز، ورنہ فردین مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے اس کے بغیر نہیں جیا جائے گا۔ اس کے تڑپنے اور بلکنے پر سلطانہ بیگم دم سادے بیٹھی تھی۔ وہ محبت میں ماری اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے لبوں پر صرف فردین کا ورد جاری تھا۔ یہی محبت ہوتی ہے جو بندے کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ یہی محبت عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف لے جاتی ہے۔
محبت کی یہی تڑپ تو بندے کو عاشق بنا کر گلیوں میں نچا دیتی ہے۔ یہی تو ہے محبت کی وہ آخری حد جو ہر بندے کے دل سے ہر طلب مٹا دیتی ہے۔ صرف محبوب کا درد ہو اور عاشق کا سر، یہی تو عشق ہے جو کسی کو دنیا بھلا دیتا ہے اور کسی کو خدا، کسی کو غلط اور صحیح کی پہچان بلا دیتا ہے تو کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس میں بندے کا کیا اختیار کہ وہ اس سے بچ پائے؟ اگر بچ پانا ممکن ہوتا تو ہیر اور سونی کا قصہ ہمیں کہانیوں میں نہ ملتا۔ اگر بچ جانا آسان ہوتا تو محبت میں جان دینے والے بھی خود کو بچا لیتے، پر یہ تو بندے کو اندر سے نچوڑ لیتی ہے۔ سلطانہ بیگم نے آنسو سے بھری آنکھیں فردین مصطفیٰ پر ٹکا دی تھی، جو لب بینچ کر اسے اپنی ماں سے لپٹا روتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے قدم واپسی کو ہی موڑ لیے تھے، مگر اس کی سسکیاں ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ تھی دل مسافر تم منزل کی سیکنڈ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتے رہیں۔